حشر میں خود کو جو دیکھوں گا، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علی بن مسحر نے کہا، ہمیں امش نے ابراہیم بن یزید تیمی سے حدیث سنائی، کہا میں نے مسجد کے باہر کھلی جگہ صحن میں اپنے والد کو قرآن مجید سنایا کرتا تھا۔ جب میں آیت سجدہ کی تلاوت کرتا تو وہ سجدہ کر لیتے۔ میں نے ان سے پوچھا، ابا جان کیا آپ راستے ہی میں سجدہ کر لیتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، وہ بیان کر رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روئے زمین پر سب سے پہلی بنائی جانے والی مسجد کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ میں نے عرض کی، پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا، مسجد اقصی۔ میں نے پوچھا، دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا عرصہ تھا؟ آپ نے فرمایا 40 سال۔ پھر ساری زمین ہی تمہارے لیے مسجد ہے، جہاں بھی تمہاری نماز کا وقت آ جائے وہیں نماز پڑھ لو۔ آپ نے یحییٰ بن یحییٰ نے بیان کیا کہ ہمیں حشیم نے سیار سے خبر دی، انہوں نے یزید الفقیر سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں۔ ہر نبی خاص اپنی قوم ہی کی طرف بھیجا جاتا تھا اور مجھے ہر سرخ و سیاہ کی طرف بھیجا گیا۔ میرے لیے اموال غنیمت حلال قرار دیے گئے، مجھ سے پہلے وہ کسی کے لیے حلال نہیں کیے گئے۔ میرے لیے زمین کو پاک کرنے والی اور سجدہ گاہ بنایا، جہاں بھی ہو وہیں نماز پڑھ لے، اور مہینہ بھر کی مسافت سے دشمنوں پر طاری ہو جانے والے رعب سے میری نصرت کی گئی، اور مجھے شفاعت کا منصب عطا کیا گیا۔ اپنے قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا۔ عبد الوارث بن سعید نے ہمیں ابو طیاح زبی سے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے بالائی حصے میں اس قبیلے میں فروکش ہوئے جنہیں بنو عمر بن عوف کہا جاتا تھا، اور وہاں 14 راتیں قیام فرمایا۔ پھر آپ نے بنو نجار کے سرداروں کی طرف پیغام بھیجا تو وہ لوگ پورے اہتمام سے تلواریں لٹکائے ہوئے حاضر ہوئے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی سواری پر دیکھ رہا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے سوار ہیں اور بنو نجار کے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں، یہاں تک کہ آپ نے سواری کا پالان ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے آنگن میں ڈال دیا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جاتا آپ وہیں نماز ادا کر لیتے تھے۔ آپ بکریوں کے باڑے میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد بنانے کا حکم دیا گیا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، چنانچہ آپ نے بنو نجار کے لوگوں کی طرف پیغام بھیجا، وہ حاضر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اے بنی نجار، مجھ سے اپنے اس باغ کی قیمت طے کرو۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں، اللہ کی قسم ہم اس کی قیمت صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس جگہ وہی کچھ تھا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، اس میں کھجوروں کے کچھ درخت، مشرکوں کی چند قبریں اور ویرانہ تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، کھجوریں کاٹ دی گئیں، مشرکوں کی قبریں اکھیڑ دی گئیں اور ویرانے کو ہموار کر دیا گیا، اور لوگوں نے کھجوروں کے تنوں کو ایک قطار میں قبلے کی جانب گاڑ دیا، اور دروازے کے طور پر دونوں جانب پتھر لگا دیے گئے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور لوگ یعنی صحابہ رجزیہ اشعار پڑھ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے۔ وہ کہتے تھے، اے اللہ، بے شک آخرت کی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، اس لیے تو انصار اور مہاجرین کی نصرت فرما۔ میں بکھر جاؤں گا، اس سے بڑھ کر